جس طرح میں نے بتایا کہ جنرل پرویز مشرف نے کارگل مارکا کیا، کارگل کی طرف بہت بڑا ایڈونچر کیا، اس طرح جنرلز جو ہوتے ہیں وہ جب اقتدار پہ قبضہ کرتے ہیں تو وہ سمجھ نہیں پاتے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور سمجھتے ہیں کہ ہم جو کچھ کریں گے وہ ہم کر سکتے ہیں، اور پھر ان کے کانسیکوینسز کے بارے میں، ان کے نتائج کے بارے میں ان کو زیادہ تر وہ پرواہ نہیں کرتے۔ تو ایسے ہی ذوالفقار علی بھٹو نے اپنے اس ڈاکیومنٹ میں جو ہے وہ اس دور کا ایک واقعہ لکھا ہے جو میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ یہ ایف آئی ایم اسیسینیٹڈ کے پیج نمبر 63 پہ اس نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایوب خان نے اس وقت جب وہ چیف آف آرمی اسٹاف تھے ایوب خان، تو اس وقت اس نے اس وقت کی جو اپوزیشن کمبائن اپوزیشن پولیٹیکل پارٹی تھی، اس وقت کی جو مخالف اپوزیشن جو تھی، پولیٹیکل اپوزیشن تھی، ان کی قیادت کو ایک ہوائی جہاز کے سفر کے دوران قتل کرنے کا ایک پلان جو بنایا تھا، جو آئیڈیا دیا تھا، اور واشنگٹن میں تب ایوب خان موجود تھے، کسی دورے پہ گئے ہوتے، اور اس وقت کے وزیر اعظم کو جو اس نے سائفر ٹیلی گرام کیا تھا ذوالفقار علی بھٹو نے، اس کا اپنے کتاب کے پیج نمبر 63 پہ یوں ذکر کیا ہے۔ وہ انگریزی میں ہے، میں نے اس کا اردو ترجمہ آپ کے میں سامنے پیش کر رہا ہوں۔ نومبر 1964 کی شروعات میں مشرقی پاکستان سے تعلق رکھنے والے اور اس وقت کی کمبائن اپوزیشن پارٹی کے ایک اہم سیاسی رہنما جو میرا گہرا دوست تھا، وہ مجھ سے ملنے میرے گھر 70 کلفٹن آیا۔ رات کے کھانے کے بعد اور جانے سے پہلے اس نے اپنی چھوٹی آنکھیں اور چھوٹی کر کے مجھے بتایا کہ ایوب خان کے کہنے پر ایک وزیر اعظم نے کس طرح اپوزیشن کے لیڈرز کو ایک ہوائی سفر کے دوران مارنے کا پلان بنایا تھا۔ میں نے اس کے باتوں کو، ذوالفقار علی بھٹو لکھتے ہیں کہ میں نے اس کی باتوں کو سنجیدگی سے نہیں لیا۔ تب اس نے مجھے سنجیدگی سے بولا، میرے دوست دیکھو، مجھے تفصیل کا تو پتہ نہیں، لیکن یہ وہ ٹیلی گرام ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کے کہنے مطابق اس نے وہ سائفر ٹیلی گرام مجھے دکھایا کہ دوست دیکھو، مجھے تفصیل کا تو پتہ نہیں ہے، لیکن یہ وہ ٹیلی گرام ہے جو ایوب خان نے واشنگٹن سے اس وقت کے وزیر اعظم کو بھیجا تھا۔ اس وقت ایوب خان فوج کے کمانڈر ان چیف تھے۔ میں جب راولپنڈی واپس آیا تو میں نے اس بات کا ذکر ایوب خان سے کیا۔ اس نے یاد کرنے کی کوشش کی۔ اس نے مجھے بتایا کہ یہ تو بہت پرانی بات ہے اور مجھے اچھی طرح یاد نہیں کہ میں نے کیا لکھا تھا۔ اس نے مزید کہا کہ اس نے سفارت خانے کی کاپی تو واشنگٹن میں ہی جلا دی تھی، اور واپسی پر دفتر خارجہ کی کاپی اور 2 دوسری کاپیاں بھی میں نے اپنی نگرانی میں ضائع کرا دی تھی۔ میں نے ایوب خان کو کہا کہ شاید جب بڈھے کو وزیر اعظم کے عہدے سے فارغ کیا گیا تو وہ سائفر ٹیلی گرام کی کاپی اپنے ساتھ لے گیا ہوگا۔ میں نے ایوب خان کو مشورہ دیا کہ وہ اچھی طرح یاد کریں کہ انہوں نے ان کاپیوں کا کیا کیا تھا۔ ایوب خان نے جواب دیا کہ اس سے بہتر ہے کہ سائفر ٹیلی گرام کی اصل کاپی یاد کی جائے۔ اس نے گھنٹی بجائی اور اپنے ملٹری سیکریٹری کو کہا، نوازش ڈی آئی بی کے چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی کو بولو ابھی کے ابھی حاضر ہو جائیں۔ آدھے گھنٹے کے مختصر وقت میں دونوں جنٹلمین صدر صاحب کے آفس میں تھے۔ ایوب خان نے دونوں کو پورا قصہ کر کے بتایا اور ان کو بولا کہ معزز دوستو، یہ ٹیلی گرام ہر قیمت پہ چاہیے۔ 20 دن گزرے ہوں گے کہ صدر صاحب کے اے ڈی سی نے مجھے فوری طور پر صدر کے آفس آنے کو کہا۔ میں جب ایوب خان کے آفس میں داخل ہوا تو ایوب خان مہک رہے تھے۔ اس کے ہاتھوں میں وہ سائفر ٹیلی گرام موجود تھا۔ اس نے وہ ٹیلی گرام مجھے پڑھنے کے لیے دیا۔ پڑھنے کے بعد میں نے کہا، مسٹر پریزیڈنٹ، مائی فنگرز آر برننگ، میری انگلیاں جل رہی ہیں، مہربانی کر کے اس کو ابھی کے ابھی جلا دو۔ ایوب خان نے سگریٹ نوشی چھوڑ دی تھی اور میں سگار پیتا تھا، پر ماچس یا لائٹر ساتھ نہیں رکھتا تھا۔ میں نے ڈیسک پر موجود چاندی کا باکس کھولا اور لائٹر ایوب خان کو دیا کہ سائفر کو جلانے کی آخری رسم وہ اپنے ہاتھوں سے انجام دے۔ تو ملٹری ڈکٹیٹر جو ہیں وہ اس طرح کے پلان بناتے رہتے ہیں، عجیب و غریب پلان بناتے رہتے ہیں۔ میں ذوالفقار علی بھٹو کے اسی کتاب سے آپ کو ایک اور ایوب خان کا وہ قصہ سناتا ہوں، اور اس میں آپ محسوس کریں گے کہ ملٹری ڈکٹیٹرز کی جو کیفیت ہوتی ہے، جو ذہنی کیفیت ہوتی ہے، وہ کس طرح کی ہوتی ہے۔
بھٹو صاحب لکھتے ہیں کہ ایوب خان نے مجھے اور وزیر خارجہ منظور قادر دونوں کو ایک ساتھ بلایا اور ہمارے سامنے خود کو ملک کا بادشاہ مونارک ڈکلیئر کرنے کا پکا پختہ ارادہ ظاہر کیا۔ ایوب خان کو دراصل کچھ چاپلوس سیاستدانوں، دانشوروں اور نام نہاد تھنک ٹینکس نے باور کرایا تھا کہ اس کی ذات ملک و قوم میں اتنی مقبول ہے کہ عوام ایوب خان کو بادشاہ ماننے میں اپنی خوشی اور خوش قسمتی سمجھیں گے۔ وزیر خارجہ منظور قادر اپنی بہترین کیمبرج یونیورسٹی کی انگلش اور بہترین انگریزی تلفظ کا استعمال کرتے ہوئے جنرل کو سیاسی، سماجی، تاریخی اور بین الاقوامی سیاست کی مجبوریاں گنواتے ہوئے بتایا کہ جنرل صاحب کا یہ آئیڈیا فائدہ مند اور قابل عمل ہونے کے بجائے جوخم والا اور کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے، اور اس کو منفی قرار دیتے ہوئے اس منصوبے کے ساتھ سہمت ہونے سے انکار کیا۔ منظور قادر کے بعد ایوب خان نے میری طرف پرامید نظروں سے دیکھا پر میں نے بھی منظور قادر کے دلیلوں کو آگے بڑھاتے ہوئے فیلڈ مارشل کو مشورہ دیا کہ صدر صاحب، ان فیصلوں سے آپ کی حیثیت اور اہمیت متاثر ہوگی۔ ہم دونوں کے دلیلوں کو پوری طرح سننے کے بعد ایوب خان نے فیصلہ سناتے ہوئے بولے، میں اس آئیڈیا کو مکمل طرح صحیح سمجھتا ہوں، لیکن اگر آپ دونوں مخالفت کر رہے ہو تو ٹھیک ہے، اس کو بعد میں دیکھیں گے۔ تو یہ ذہنی حالت ہوتی ہے جنرلوں کی، جب وہ اقتدار پہ قابض ہوتے ہیں تو چاپلوس، خوشامدیہ لوگ ان کے آگے پیچھے آ جاتے ہیں، ان کی خوشامد کرتے ہیں، ان کے گیت گاتے ہیں، ان کو گنگناتے ہیں اور ان پہ جائز تنقید نہیں کرتے۔ وہی بات وہ کرتے ہیں جو ان کو اچھی لگتی ہے، جو ان کے کان سننے کے بیتاب ہوتے ہیں، وہ وہی بات کرتے ہیں۔ اب دیکھیں، اب میں آپ کو ایک مثال ذوالفقار علی بھٹو کے اسی کتاب کا وہ دینا چاہتا ہوں، جس سے جب فوج اقتدار میں آتی ہے، ایجنسیاں اقتدار میں آتی ہیں، تو وہ کس طرح اپنے اداروں کو اور اپنی اداروں کی اہلیت اور کارکردگی کو کس طرح تباہ و برباد کر دیتی ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو اسی کتاب کے پیج نمبر 62 پہ لکھتے ہیں کہ 1965 کی ہند پاک جنگ شروع ہوئی تو ہماری خفیہ ایجنسیاں بھارتی فوج کی ایک پوری ڈویژن کا سراغ لگانے میں ناکام ہو گئیں۔ ایوب خان آگ بگولا ہو گئے۔ انہوں نے اپنے راولپنڈی والی آفس میں انٹر سروس انٹیلیجنس ISI کے ڈائریکٹر جنرل کو بلوایا۔ بریگیڈیئر ریاض حسین، جو بعد میں جنرل، اور یحییٰ خان کی حکومت میں بلوچستان کے گورنر بنے، اس وقت ISI کے سربراہ تھے۔ میں خارجہ وزیر کی حیثیت میں میٹنگ میں موجود تھا۔ ایوب خان نے بریگیڈیئر ریاض حسین کو سرزنش کرتے ہوئے کہا کہ خفیہ ایجنسیوں نے پورے ملک کو داؤ پہ لگا دیا ہے۔ میں نے بریگیڈیئر ریاض حسین سے کہا کہ بھارتی پوری ایک ڈویژن فوج صحرا میں کوئی سوئی کی طرح نہیں ہے۔ ایوب خان نے بہت غصے میں کہا، وہ ایک مانسٹر ہے، کوئی سوئی نہیں جو آپ کو نہیں مل رہی۔ ایوب خان مسلسل بریگیڈیئر پر آگ بگولا ہو رہے تھے اور بریگیڈیئر سے زوردار نمونے سے ایک ہی سوال کیے جا رہے تھے کہ آخر خفیہ ایجنسیوں کو ہو کیا گیا ہے۔ بہت زیادہ ضبط اور تحمل کے بعد بریگیڈیئر نے آخرکار اپنی خاموشی توڑی اور لرزتی آواز میں جواب دیا، سر، جون 1964 سے خفیہ ایجنسیوں کو انتخابات سے پہلے اور انتخابات کے بعد کے مقاصد حاصل کرنے والے کام سونپے گئے ہیں۔ میں ریپیٹ کرتا ہوں، ISI کے اس وقت کے چیف کے جواب کو وہ بول رہے ہیں، سر، جون 1964 سے خفیہ ایجنسیوں کو انتخاب سے پہلے اور انتخابات کے بعد کے مقاصد حاصل کرنے والے کام سونپے گئے ہیں۔ تو ملک کو داؤ پہ لگا دیا جاتا ہے جب جنرل اقتدار پہ قبضہ کرتے ہیں اور ایجنسیوں کو سیاست میں جھونک دیتے ہیں، اور وہ جب اپنا کام نہیں کرتے، ملک کے دفاع کا کام نہیں کرتے اور ملک کے سرحدوں کے دفاع کا کام نہیں کرتے، اور سیاستدانوں کی نگرانی اور ان کے فون ٹیپ کرنے اور ان کو رام کرنے پہ لگا دیا جاتا ہے، تو پھر حالت یہ ہوتی ہے جو آپ نے اس طرح سے آپ نے یہ سنا۔ ذوالفقار علی بھٹو جنرلوں کا پورا ایک وہ بتاتے ہیں کہ پوری دنیا کی، ذوالفقار علی بھٹو کے بارے میں لوگ ان سے اختلاف کر سکتے ہیں، مجھے بہت سارے اختلاف آتے ہیں، لیکن وہ ہسٹری کا بہت پڑھا لکھا سیاستدان تھا، وہ اسٹیٹس مین تھا، اس کی ہسٹری پہ کمانڈ تھی، اور خاص طور پہ اس کتاب میں اس نے پوری اپنی ہسٹری
کا جو اس کی کمانڈ تھی اس پہ اس نے کیا، اور آخری نتیجے میں وہ کہتے ہیں کہ دنیا کے سب سے بڑے جنرل جو تھے، اور جس نے اقتدار پہ قبضہ کیا اور جس نے اپنی قوم کے لیے اور اپنے وطن کے لیے اور ان لوگوں کی خوشحالی کے لیے بہت بڑے بڑے کام کیے، وہ فرانس کے نیپولن بوناپارٹ تھے۔ وہ اور ذوالفقار علی بھٹو کہتے ہیں کہ میں نے اس جیسا کمپلیٹ مین، مکمل انسان آج تک کا پوری لائف میں اور ہسٹری میں نہیں دیکھا، لیکن اس کے باوجود اس کا فوجی ڈکٹیٹر ہونا، اقتدار پہ قبضے کرنے کے حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں، آپ اس کوٹیشنز کو پڑھنے کے بعد آپ سمجھ جائیں گے کہ جنرلز کتنے بھی قابل ہوں، کتنے بہادر، کتنے ایمانداروں پر اگر وہ ملک پہ قابض ہو جائیں، اقتدار پہ قابض ہو جائیں تو ان کے نتائج اچھے نہیں ہوتے۔ ذوالفقار علی بھٹو اپنے اسی بک میں، ڈاکیومنٹ میں 123 پیج پہ لکھتے ہیں، در حقیقت اگر صاف اور واضح بات کی جائے تو نیپولن بوناپارٹ کی فوجی حکومت ہی واحد دنیا کی وہ فوجی حکومت ہے جس نے اپنے ملک اور قوم کی ترقی اور شان کے لیے عظیم کام کیے۔ حالانکہ نیپولن بلا کی شخصیت تھے، میں نے اس سے بڑھ کر کوئی بھی مکمل شخصیت آج تک نہیں دیکھی۔ اس کی فوجی مہارت، اس کی ملٹی ڈائمینشنل پرسنالٹی کا صرف ایک رخ تھا۔ وہ اعلیٰ پائے کے منتظم، اسکالر اور رومانیت پسند انسان تھے۔ میرے خیال میں ان کی شاعری چارلس ڈیگال سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ اتنی ساری باکمال صلاحیتوں کے مالک ہونے کے باوجود اس نے فوجی آمر ہونے کی وجہ سے عظیم فرانس کی عظیم تاریخ کے ماتھے پہ واٹرلو کے شکست کا دھبا لگایا۔ واٹرلو پہ جو شکست فرانس کو ملی، تاریخی شکست ملی، تو اس کا جو ریزن وہ بتاتے ہیں، کیونکہ وہ ملٹری ڈکٹیٹر تھا، اس نے طاقت اقتدار پہ قبضہ کیا ہوا تھا، تو اس ناکامی کے فرانس کے اس عظیم شکست کا سبب نیپولن بوناپارٹ کی شخصیت، اس کی ایمانداری، اس کی صلاحیت، اس کی فوجی جنرل کی حیثیت میں، اسٹیٹمنٹس کی حیثیت میں کوئی اور کوئی سبب نہیں تھا۔ سبب صرف یہ تھا کہ وہ فوجی آمر تھے۔ تو فوجی آمر جو ہوتے ہیں وہ کس طرح سے فوجی اقتدار میں آج کا موضوع جیسے کہ یہ ہے کہ فوج اقتدار پہ قبضہ کرتی ہے یا جنرل اقتدار پہ قبضہ کرتے ہیں تو جب سیاسی ایجنڈا اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں تو کیا کر سکتے ہیں اور نتائج کیا نکلتے ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو نے جو سوویت یونین USSR کی آرمی تھی، اس کی وہ ریڈ آرمی تھی اور چائنا کی آرمی تھی، ان کے بارے میں کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سوویت یونین اتنی بڑی ریڈ آرمی جو تھی، اس کی فوج نے جو سیاست میں مکمل طور پہ انوالو تھی، تو انہوں نے اور کچھ نہیں کیا، صرف یہ کیا کہ وہ جو ٹیکے لگانے، پوری ملک اور قوم کو ٹیکے لگانے کے لیے کی جو مہم تھی وہ سر کی تھی، باقی کوئی اس قوم کی ترقی میں اس کا کوئی بڑا کردار نہیں تھا۔ وہی چائنا کی لبریشن آرمی کے لیے بھی وہ کہتے ہیں۔ میں آپ کو میرا دل کہتا ہے کہ میں ذوالفقار علی بھٹو کے وہ ٹرو ورڈز جو اس نے ریڈ آرمی کے لیے اور چائنا کی لبریشن آرمی کے لیے کہے ہیں، وہ آپ کو میں سنانا چاہتا ہوں۔ بھٹو صاحب لکھتے ہیں، the only credit that the Red Army can take is to have organized a successful mass inoculation campaign in the Soviet Union, or that the only credit People's Liberation Army of China can take is to have killed all mosquitoes and sparrows in China. چائنا کی پوری جو اتنی بڑی لبریشن آرمی تھی، اس نے جو عظیم کام کیا وہ یہ کیا کہ پورے چائنا کے اندر جو مچھر تھے ان کو مار دیا، اور جو چڑیائیں تھیں وہ ماؤ زیدونگ کا وہ خیال تھا کہ یہ چڑیا جو ہے وہ سارے فصل اور دانے جو ہے وہ چگ جاتی ہیں، تو اس کی وجہ سے فیمین آتا ہے چائنا میں، اسی وجہ سے وہ کام انہوں نے کیے۔ ریڈ آرمی نے ماس انوکیولیشن کیا، مطلب ٹیکے لگانے کی مہم کو سر انجام دیا، اور چائنا کی لبریشن آرمی نے مچھروں کو ختم کیا اور اسپیروز کو ختم کیا۔ تو اس حوالے سے میں اپنے ولاگ ختم کرنے سے پہلے میں جو ذوالفقار علی بھٹو کے اس ڈاکیومنٹ کو جرنلوں کے لیے، خاص طور پہ ایجنسیوں کے لیے اور پاکستان کے مجموعی عوام کے لیے، جو ذوالفقار علی بھٹو کا یہ ڈاکیومنٹ ہے،
میں اس کے بارے میں مشہور انڈین جو جرنلسٹ ہیں پران چوپڑا، جس نے اس کے دوسرے ایڈیشن کا پریفیس لکھا تھا، اس کے ورڈز میں یہاں پہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وہ ہیں کہ if the military rulers of Pakistan were wiser, they would make a statement compulsory reading in every military school instead of suppressing it, because it provides an excellent case study of how an army damages itself, apart from damaging the political system when it begins to dabble in politics, a task for which it has neither skill nor experience nor aptitude, and cannot acquire it except by neglecting its main function as a fighting force۔ مطلب کہ جب اقتدار پہ فوج قبضہ کرتی ہے تو وہ کس طرح خود کو تباہ کرتی ہے، اداروں کو تباہ کرتی ہے اور اپنی صلاحیت کو تباہ کرتی ہے۔ تو یہ جو ڈاکیومنٹ ہے ذوالفقار علی بھٹو کا FIM اساسینیٹڈ، یہ سول ملٹری تعلقات پہ اور خاص طور پہ جنرلوں کو لازمی طور پہ اس سے اور پورے ملک کو اس سے سیکھنا چاہیے، کیونکہ سیاست میں فوج کا کردار کوئی بھی نہیں ہے۔ سیاستدانوں کا کام ہے، جتنے بھی برے ہیں، جس طرح سے بھی برے ہیں، وہ اس کو سیاستدان ہی کر سکتے ہیں۔ اور اب جب ہم اس ڈیموکریٹک پروسیس کو، اس الیکشنری پروسیس کو جینیونلی چلنے دیں گے، انٹرگنگ نہیں کریں گے، انجینئرنگ نہیں کریں گے، اپنے مرضی کے لوگوں کے لیے دھاندلی نہیں کریں گے، RTX کو نہیں بٹھائیں گے، اس ملک کو چلنے دیں گے، اس کے پولیٹیکل سسٹم کو چلنے دیں گے، پولیٹیکل پارٹیز کو چلنے دیں گے، پولیٹیکل پارٹیز کو توڑیں گے نہیں، کنگز پارٹیز نہیں بنائیں گے، تو یقینی طور پہ ایک دن یہ سیاستدان خود لڑ کے سیکھ جائیں گے اور اس ملک کو چلانا سیکھ جائیں گے، اور اس ملک کے جتنے بھی معاشی، سیاسی اور فارن پالیسی کے مسائل ہیں ان کو حل کر دیں گے۔ اسی کے ساتھ ضلع ختم کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ پرویز مشرف نے جو اپنے دور اقتدار میں کچھ اچھے کام کیے ہیں تو ان کا ذکر بھی کرنا لازم ہے۔ تو ایک تو جو جنرل پرویز مشرف نے ایک جو بہت اچھا کام کیا تھا اپنے دور اقتدار میں، ویسے تو اس نے جب واجپئی لاہور کے دورے پہ آئے اور نواز شریف سے اس نے ملاقات کی تو اس پیس پروسیس کو اس نے سبوٹیج کیا اور واجپئی کو پروٹوکول کی طرح سلام کرنے سے انکار کر دیا، وہ تو اس نے سبوٹیج کیا۔ لیکن پھر جب اسے اقتدار میں جب وہ آئے اور اس کو اندازہ ہوا کہ انڈیا کے ساتھ تعلقات ٹھیک کرنے کے علاوہ، ہمیں خارجہ پالیسی کو بہتر بنانے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، تو پھر اس نے کشمیر ڈائلاگ شروع کیا اور بیک ڈور ڈپلومیسی کے ذریعے اس نے اس پہ بہت بڑا کام کیا۔ اور ایک جو ڈاکیومنٹس آئے ہیں، اب جو ساری باتیں کھل کر سامنے آ گئی ہیں، تو اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ جو 4 پوائنٹ ایجنڈا ہے، 4 پوائنٹ ایجنڈا پہ انڈیا کے ساتھ پرویز مشرف نے جو بیک ڈور ڈپلومیسی چلائی تھی، اس کے ذریعے جو طے ہوا تھا وہ ایک بہت اچھا پرویز مشرف کی طرف سے انیشیٹو تھا، اور جس میں کم از کم یہ تھا کہ اس پروسیس کو ایک پیسفل دونوں کشمیر کے دونوں حصوں کو، وہ 4 پوائنٹ ایجنڈا تھا جس میں سب سے بڑی یہ بات یہ تھی کہ جنگ کا خاتمہ کیا جائے، ڈی ملٹرائزیشن کی جائے، سرحد کے دونوں طرف سے ختم کیا جائے، ترقی کی جائے دونوں طرف سے، کشمیریوں کو بہت بڑی ترقی کی جائے، اور 20 سال تک کوئی ایسا جو نظام ہے ایسا وضع کیا جائے، یا پھر دوسرا یہ بھی پروپوزل تھا کہ کشمیر کی جو چناب ندی ہے جو بیچ میں چلتی ہے، تو وہاں پہ کوئی جو ہے وہ سرحد کر دی جائے دونوں طرف سے۔ وہ 4 پوائنٹ فارمولا قابل قبول ہو گیا تھا، لیکن بدقسمتی سے اس طرف سے جو ہے وہ پرویز مشرف کے خلاف موو ہو گئی، اور وہاں سے انڈین گورنمنٹ وہ بولڈ اسٹیپ نہیں لے سکی، وہ معاملہ بیچ میں رہ گیا۔ ورنہ یہ جو فتنہ ہے اور یہ جو جنگ ہے جس کی وجہ سے ہماری خارجہ پالیسی
पूरी तरह से नहीं बन सकती, और ना ही उसकी वजह से, इस झगड़े की वजह से हमारी इंटरनल पॉलिटिक्स और हमारे इदारों की सियासत, पॉलिटिकल मैच्योरिटी सब दांव पे लगे हुए हैं। तो ये उसका एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव था। दूसरा परवेज़ मुशर्रफ का ये इनिशिएटिव था कि उसने असेंबलीज़ के अंदर 33% कोटा औरतों के लिए जो मुकर्रर किया था, ये एक बहुत बड़ा उसका अचीवमेंट था और इसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। और उसके बाद बहुत सारे परवेज़ मुशर्रफ के दूसरे जो आइनी तरामीम थी वो तो ख़त्म हो गई, लेकिन ये तरामीम ऐसी थी जिसको हर गवर्नमेंट ने कबूल किया और कोई भी गवर्नमेंट उसको रद्द नहीं कर सकी। और तीसरा जो सबसे बड़ा मैं चाहता हूँ कि परवेज़ मुशर्रफ ने जो अच्छा काम किया वो हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया है, और ये जो प्राइवेट टीवी चैनल्स हैं, आज ये जो हमारे यहाँ इतने चैनल्स मौजूद हैं जो पूरे मुल्क की और पूरे अवाम की तर्जमानी करते हैं, ये भी जो है वो परवेज़ मुशर्रफ के अचीवमेंट्स में शामिल है। तो इसी के साथ ये चीज़ें और कुछ और भी चीज़ें होंगी, तो इसी के साथ मैं अपना व्लॉग ख़त्म करना चाहता हूँ। और मैं हमेशा की तरह आपसे कहूँगा कि हमारे चैनल को जो है वो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और हमारे आवाज़ को ताकतवर बनाएं, जैसे कि हम अपना आवाज़ ताकत के ऐवानों तक पहुँचा सकें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।